معین اختر سے ملاقات ہوئی. معین اختر کو میں نے کہا میں نے آپ کا آٹوگراف لیا تھا. کہنا آٹوگراف؟ میں نے کہا سانگڑے میں لیا تھا آٹوگراف. تو کہنے کہ سانگڑے؟ ہاں سانگڑا ہم تو گئے ہیں 2-3 بار گئے. تو میں کہا نہیں وہ میں آٹوگراف اس لیے مجھ کو یاد ہے کہ وہ ڈاکوؤں نے جو ہے نا آپ لوگوں کو حیدرآباد کے راستے میں روک لیا تھا اور صرف آپ کو اور اخلاق احمد کو اور ان کے کانگو چھوڑ دیے تھے وہ جو بجاتے ہیں, اور باقی سب کو رکھ لیا تھا ڈانسر وانسر سمیت. میں نے تو کہا میں تو کانگو بجاتا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ دیا. پھر اخلاق احمد نے اور انہوں نے صرف ان دونوں نے وہاں شو کیا تھا. آپ کے کام کی شکلیں بگڑ جائیں اور ان میں پروفیشنلس نہ ہوں اور ان پروفیشنل لوگ پیسے کی زور پہ آ کے اپنا کام کیجیے. میں نے پروڈکشن ہاؤس کھولا ہے جناب آپ آئے نا, اس نے اس کو بگاڑ دیا. لیکن کچھ بھی کر لیں آج کے اس ٹینس دور میں کامیڈی ہر وقت ضرورت ہے سر. جو آج ٹینشن ہے اس میں ہر وقت کامیڈی ہونا چاہیے, بچوں کے پروگرام ہونے چاہیے. اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کوئی کسی چینل پہ بچوں کوئی کا پروگرام نہیں ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ سوچو کبھی وشوجا. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں 44 سال سے 44 ایئرس سے ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں. ہر طرح کا کام, کافی پروجیکٹس, ریڈیو پاکستان میں, پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کمپیئرنگ دیکھ لیں, مختلف. اور جو سب سے زیادہ انہوں نے نام اپنا بنایا کمایا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایز کامیڈین. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ایاز خان. آئیے یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, دل سے شکریہ سر آپ میرے پروگرام میں آئے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, مجبور تھا میں. اچھا ایاز بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ کو آپ کی زندگی میں ٹریبیوٹ مل گیا. آپ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اپنی زندگی میں ٹریبیوٹ ملا. تو اس کے لیے آپ کو کیا؟ تھینک یو سو مچ. باقی آپ صحیح کہا ہے, پہلے تو ہم آرٹسٹ ہمارے ان کی جو پذیرائی ہوتی ہے وہ بیچاروں کو ہوتا نہیں کیونکہ وہ تعزیتی پروگرام میں تو وہ نہیں آ سکتے. تو اتفاقاً پچھلے دنوں بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی چھوٹے, جو سب سے چھوٹا تھا 9ویں نمبر پہ. تو وہ آرٹس کونسل میں پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے اسی بات کی, میں نے کہا یار دیکھیں یہ ہے وہ ہے. تو کہنا یار ایاز بھائی ہمیں آپ کا کرنا ہے اور آپ کی تو اتنا کام ہے. میں نے کہا بھی تو تم بھولے بیٹھو کہ یہ بھی میں یاد دلاؤں گا. تو خیر وہ پھر ہو گیا اور بڑا اچھا رہا. میرے بہت اچھے دوست آ گئے. شوبز کے کچھ لوگ زیادہ مصروف تھے, جو نہیں تھے وہ مصروف ہو گئے. تو لیکن میرے وہ دوست جن کے ساتھ ہمارا دنیا بھر میں ٹور بھی گزرا اور ان کے ساتھ وقت گزرا, وہ لوگ آ گئے تھے. نہیں لیکن بس یہ تھا کہ ایک تو شاہ صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ بہت آرٹ اچھا, کونسل نو کا ڈاؤٹ, کہ نو ڈاؤٹ. آپ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں ٹریبیوٹ مل رہا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب واقعی یار وہ احمد شاہ, اگر ہم ابھی کمپیئر کریں تو احمد شاہ کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس طرح لے کے جائے, کیونکہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا. ایک تعلیم بھی چاہیے ہوتی ہے, ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے, آپ کی انٹریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے, آپ میں بولنے کی صلاحیت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور ان میں نا سر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک اسپارک بھی ہے ہاں اور ان کی چاہ بھی ہے کہ بس میں پیشنیٹ ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں. بیک ٹو بیک پروگرام ہوتے ہیں. تو آرٹ کونسل کو بھی انہوں نے ذرا اٹھا دیا ہے. بہت اچھا کوئٹہ بھی ابھی لے گئے تھے. سب جگہ پورے پاکستان بھائی ہر جگہ سے وہ ٹیلنٹ اٹھا رہے ہیں, ورنہ ٹیلنٹ گھر میں آئینے کے سامنے ٹیلنٹ بنتا تو وہیں بیچارہ منہ دھو کے فارغ ہو جاتا. بالکل ایسے یہ تھا تو بس وہ اچھا رہا, بہت ایک اچھا ایکسپیرینس رہا, بولنے کا موقع ملا. اور لوگوں نے جس طرح انڈورس کیا اپنی اسپیچ میں, ایون اصلاح الدین اور جو جب ہم نے شروع کیا تھا شوبز تو یہ لوگ بھی تھے, کچھ نے فون پہ کہا, کچھ نے ہمیں ویڈیو کالز میں اور وہ بھیج دیے. انور بھائی جا رہے تھے وہ امریکہ کینیڈا, تو انہوں نے اپنا ویڈیو میسیج بھیجا تھا کہ میں ہوں نہیں اور میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں کینیڈا. اپنی مرضی مزے کا تھا. ہاں. اچھا ایاز بھائی تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ ماضی میں جائیں گے اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اپنی ابتدائی معاملات, جیسے سانگڑا بھی آپ نے مجھے بتایا تھا, بالکل. اور کتنے بہن بھائی کیسے؟ میں بس 9 بہن بھائی ہم لوگ ماشاء اللہ. میں بڑا سب سے تھا, ایک سسٹر میرے مجھ سے بڑی ہے اور باقی سب سے بڑا میں بھائیوں میں بڑا ہوں. اور سب کی الگ الگ فیلڈ رہی, لیکن سب سے پہلے جو کشتیاں جلائی تھیں وہ میں نے جلائی تھیں. میں انٹر کے بعد کراچی پہلے آیا اور پھر وہ بڑی مشکلوں سے ضد کر کے, ماموں یہاں پہ تھے کہ ماموں کے یہاں رہ لوں گا, یہ کر لوں گا, اور یہاں کر کے آیا, کچھ اسٹرگل بھی کیا اور ابا سے کا وعدہ بھی کیا کہ بس میں آپ کو کچھ بن کے دکھاؤں گا. وہاں شرارتیں کچھ ٹو مچ تھی. تو جیسا میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ کراچی آنے کے بعد پہلے تو ماموں کے گھر میں جو کہہ رہا تھا کہ میں ماموں کے یہاں رہ رہا تھا, انٹر کے بعد آیا تھا, تو پھر
اللہ کا شکر ہے کہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا. وہ بھی کر رہا تھا. پھر ابا سے یہ طے کر لیا تھا میں نے, کیونکہ میں نے کہا ابو میں خود ہی کر لوں گا, میں ٹیوشن پڑھا لوں گا, میں فلاں جو بھی ہوگا. تو بڑا وہ کہہ رہا ہے بس تم کو کہہ رہا ہوں ابھی چلے جاؤ, ہو کے آ جانا واپس. لیکن میں بس پھر رک گیا. پھر یہاں میں نے وہ کیا نام ہے پڑھا, اس کے بعد ساتھ ساتھ پڑھتا رہا. وہ پھر میں ایک دو جگہ پہ میمکری وغیرہ کر رہا تھا. معین اختر سے ملاقات ہوئی. معین اختر کو میں نے کہا میں نے آپ کا آٹوگراف لیا تھا. کہنا آٹوگراف؟ میں نے کہا سانگڑے میں لیا تھا آٹوگراف. تو کہنے کہ سانگڑے؟ ہاں سانگڑے ہم تو گئے ہیں, 2-3 بار گئے. تو میں کہا نہیں وہ میں آٹوگراف اس لیے مجھ کو یاد ہے کہ وہ ڈاکوؤں نے جو ہے نا آپ لوگوں کو حیدرآباد کے راستے میں روک لیا تھا, اور صرف آپ کو اور اخلاق احمد کو اور ان کے کانگو چھوڑ دیے تھے وہ جو بجاتے ہیں, اور باقی سب کو رکھ لیا تھا ڈانسر وانسر سمیت. ارے ہاں یار وہ دیکھو ڈاکوؤں نے روک لیا. تو میں نے تو کہا میں تو کانگو بجاتا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ دیا. پھر اخلاق احمد نے اور انہوں نے صرف ان دونوں نے وہاں شو کیا تھا ہمارے یہاں. باقی سب کو ارے یار ایاز, تو میں نے کہا میں نے وہاں آپ سے آٹوگراف لیا تھا. اور دیکھو کہنا ہے ایاز دیکھو آج ہم ساتھ کام کر رہے ہیں. اور سر یہ کب کون سے ایرا تھا, یہ کون سی ایئر یہ بات میں کر رہا ہوں 80s کی بات آپ سے کر رہا ہوں. تو تھا مجھے شوق تھا, لیکن وہ میں ہنسنا منا اس میں ریڈیو پہ آتا تھا پروگرام وہ کرتا تھا. پھر ٹی وی پہ بھی سندھی چونکہ مجھے آتی تھی تو ایک روشن تارا پروگرام تھا, ایک چہچہٹو ایک پروگرام تھا, وہ 2-3 کیے میں نے چھوٹے, وہ تھے بچوں کے پروگرام. ان دا مین ٹائم میں نے جب میری جاب ہو گئی تھی, وہ میں اس کو ملا اس لیے رہا ہوں کہ بچوں والی بات کر رہا ہوں تو ملا دوں کہ میں نے جب یہ شوبز میں آ گیا تھا تو میری پوسٹنگ ہو گئی تھی بیچ میں جاب پہ اسلام آباد میں. تو میں نے وہاں پہ کلیاں پروگرام کے بھی 2-3 اچھا کلیاں آڈیوز میرے تھے اور پیروڈی. لیکن وہ بڑا میرے لیے ایک بہت ہی کراچی کا ایک آیا ہوا بندہ, جو میں تو چونکہ میرا تو کام تھا وہاں سب کے الگ الگ 2-3 کریکٹر. پھر میں نے نونی پا ایک وہ اس کا ایک آتا تھا نونی پا کا کالو جو کانیا, وہ تھا دوسرا لڑکا, 2 آوازیں وہ بھی میں بنا رہا تھا. پھر کراچی خیر وہ میں آ گیا واپس کراچی. تو وہ کلیاں پروگرام اتنا ہٹ تھا. اب یہاں کے جو بچوں کے پروگرام میں مجھے بلایا تو انہوں نے کہا کہ کلیاں کی ایک آواز وہ بھی نکالتے ہیں. جو گیا بچے کلیپنگ بڑی زبردست. اب لائیو پروگرام پی ٹی وی پہ جا رہا تھا. جب میں آیا تو میں نے کیا کیا, میں نے نونی پا وہ بھی نکال دی, کالا جو کانیا وہ بھی نکال دی, اور پا پا چھیانے پا 2-3 کریکٹر کی آوازیں نکال دی. اب بچے پاگل کہ یار یہ تو ساری آوازیں نکال. انہوں نے اسپیشلی پروگرام کیا میری وجہ سے کہ وہ جو صاحب آئے تھے وہ صرف ایک کریکٹر کرتے تھے, انہوں نے تینوں کے بعد, اور انہوں نے وہ سائلنٹ کیا ہوا تھا. کریکٹر سامنے تھا, بندے سامنے نہیں تھے. تو خیر وہ ایک آپ کا ہوتا ہے نا اسٹرگل پیریڈ ہوتا ہے, آپ ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. تو وہ ریڈیو پر میں کر تو رہا تھا, لیکن شو پھر کرتے کرتے تھوڑے بہت ہم نے شو کو کیے. میں میمکری زیادہ کرتا تھا, جو ڈرامے تھے جھوک سیال ٹال مٹول اور یہ ان کے کریکٹر کی, طارق عزیز صاحب کی, ان کی کاپی کرتا تھا. تو کافی ابھی وہ سٹارٹ تھا میرا. تو میں یہاں پہ یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں 7-8 سال جمعیت کے بعد یہ دوسرے والے جو تھی پارٹی وہ آئی تھی, تو وہ میوزیکل پروگرام ہوا. دوسری والی پارٹی کون؟ دوسری پارٹی اب وہ پتہ نہیں, وہ جو پہلے این ایس ایف تھی, ایم ایس ایف تھی, جمعیت کے بعد. ہاں جمعیت کے اگینسٹ جو تھی وہ آئے تھے. اب یہاں پہ پروگرام میں عالمگیر بھی ہیں, احمد رشدی بھی ہیں, معین اختر بھی ہیں, نرالا بھی ہیں, یہ سب ہیں. ان کے بیچ میں ایک نیا میں بندہ جو مجھے کہہ دیا تھا آ جائیں گے, اگر نمبر آ گیا تو تمہیں دے دیں گے. وہاں ہوٹنگ ہو رہی تھی بہت, کیونکہ اس کو ناہید اختر کو آنا تھا, وہ آئی نہیں. اب ہوٹنگ ہو رہی تھی, وہ مجھے انہوں نے کہا بھائی تم چاہو کامیڈی کرو. میں اتنا ڈر کے گیا, کون ہے بھائی, یوں کر کے ہوٹنگ شروع ہو گئی. وہ میں نے وہاں شہنائی کی آواز بجائی ہے کہ جی بارات گزرتی تو شہنائی کی کیسی آواز ہوتی ہے. پھر میں نے پھر میں نے کہا آج ہم آپ کے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں طارق عزیز کر کے. وہ میں نے جب اپنا بولا تو اس کے بعد عارف رانا پروڈیوسر تھے, انہوں نے کہا بھی آپ ہمارے نیلام گھر میں آ جائیں پروگرام میں. اور پھر انہوں نے نیلام گھر مجھے بلایا. وہ میرے لیے پاپولیرٹی کا اسٹارٹ ہوا تھا, کیونکہ وہ وہاں کوئی جا ہی نہیں رہا تھا اوپر اسٹیج پہ, کیونکہ ہوٹنگ بہت تھی. میں بڑا ہٹ ہو گیا وہاں پہ. تو پھر مجھے اگلے 4 دن بعد ہی وہ نیلام گھر میں چلا گیا. نیلام گھر میں کیا ہوا کہ ایک شاٹ ایسا آیا کہ وہ سب کی چاروں سنگروں کی میں کاپی کر رہا تھا. پھر وہ سب سے پوچھتے آپ بتائیے یہ جو ابھی انہوں نے آواز نکالی ہے یہ کون سے سنگر ہیں. انہوں نے کہا طاہرہ سید ہے, پھر انہوں نے کہا عارف لوہار ہے, پھر فلاں ہے. تو یوں میرا وہ بڑا پیک پہ گیا اس وقت, کیونکہ پی ٹی وی تھا صرف, اور نیلام گھر تو بہت دیکھا جاتا تھا. تو پھر وہ ٹی وی پہ جڑ گئے, تھوڑے سے فنکشن بھی کر رہا تھا میں. اس طرح سے اپنے لائف شروع کر دی میں نے. اور سر یہ 50-50 کا بھی اتفاق ہوا آپ 50-50 میں میری
لک تھی بہرحال. لیکن میں کہوں گا میں تو جاب ظاہر ہے مجھے تو اپنی پڑھائی کے حساب سے اپنا پروفیشن تو وہی بنانا تھا. اس کو میں نے رکھا ہمیشہ ایسی تھا شوق میں. تو میں نے 2 پروگرام 50-50 کیے. اس کے بعد میری سعودیہ میں دہران میں میری جاب ہو گئی. میں جا رہا تھا, میرے دل سے پوچھے جو میں جا رہا ہوں, ارے یار یہ میں جا رہا ہوں اب شوبز ختم پیسہ ہضم. میں چلا گیا اور وہاں گیا تو بڑا سخت میرے وہ تھی وہاں گرمی اور وہ. اور جب اخبار جہاں پڑھوں تو اس میں دیکھوں 50-50 کے فلاں ان کا وہ وہی آ رہا ہے, کوئی خبریں آ رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے وہاں پہ مٹی چھان رہے ہیں. تو خیر وہ اندر سے 2 تو سال ہاں نا بڑا مشکل ہو گیا. 2 سال پتہ نہیں کیسے گزارے. 1 سال کے بعد چھٹی پہ آیا تو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو بیٹھے ہوئے تھے بالکل, جو ہم تو آگے آئے ہوئے تھے ہم پیچھے چلے گئے, کچھ لوگ آگے آ گئے. تو یوں پھر میں نے کہا نہیں بھائی بس بہت ہو گیا. پھر 2 سال کے اندر ہی میں پھر واپس آ گیا. یہاں آیا ہوا تھا چھٹی پہ تو چچا ہمارے ایس ایس پی تھے اینٹی کرپشن میں, وہ مجھے نظامی صاحب کو لے گئے تھے. کے ڈی اے کے جو نظامی صاحب تھے وہ وہاں میں نے وہ کہا بھائی میرا بھتیجا اور یہ یہاں آئے ہوئے ہیں بھائی. میں تو کہتا ہوں پردیس سے بہتر ہے کہ پردیس کی پوری سے آدھی ملک میں. ہاں وہ میں انہوں نے کاغذ کی میں نے پہ ایک اپلیکیشن ہاتھ سے لکھی. فار اے سوٹیبل پوسٹ ایک ہم لکھا کرتے تھے اپلیکیشن جو سب نے لکھی ہے, وہ اس پہ انہوں نے اسی پہ 17 گریڈ کا آرڈر کر دیا میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا. یوں بلڈنگ کنٹرول میں میری جاب ہو گئی. اب میں وہاں بھی لگ گیا, اپنی جاب بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ اپنے شوبز بھی شروع چل رہا تھا. اور آپ کا یہ امیج آپٹکس جو یہ بھی ہاں یہ بھی امیج کا بس یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا تھا ہمیشہ کہ شوبز کے لوگ بیچارے شوبز اگر ڈرامہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے اور کیا کریں گے. آپ نے کیونکہ انہوں نے purposely تو پھر اس کو اوڑھنا side بچھونا بنایا, اسی کو بریڈ اینڈ بٹر کرتے تھے وہ. لیکن میں دیکھتا تھا کہ ہر آرٹسٹ کو میں دیکھا ان کے وہ وقت برے گزرے ہیں نا, تھوڑے تکلیف میں گزرے. اس روشنیوں میں لوگ سمجھتے تو یہی ہے کہ ارے بھائی لوگ پہچان رہے ہیں, لیکن اس سے پیٹ تو نہیں بھر رہا. اگر کوئی پہچان رہا ہے 100 پہچان لے 1,00,000 آدمی پہچانیں گے آپ کے لیے تالیاں بجا لیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ میں نے ایک آپٹیکل بزنس تھا وہ سیل آؤٹ ہو رہا تھا, میں وہاں سے گزر رہا تھا. بس وہ میں نے کہا یہ کتنے کی بک رہی ہے, انہوں نے بتایا جی اتنے کی ہے. تو چلتی ہوئی شاپ تھی, بس انہوں نے کہا ہم اپنے چشمے میں اٹھا کے لے جائیں گے. وہ میں نے اس کو لے لیا اور امیج اس کا نام رکھ لیا. امیج آپٹکس ہم نے نام رکھا. وہ میں تھوڑے پیسے فنکشن کے ادھر ادھر کے ملتے تھے, اس سے ہم چشمے لگاتے تھے آہستہ آہستہ کر کے. اب اس وقت میں آئی ایم دا فرسٹ ون. ایک شاپ تھی جب وہاں گلشن اقبال میں جہاں ہمارا یہ آپٹیکل بزنس ہے, اب وہاں 130 شاپس ہیں. تو وہ پوری مارکیٹ پوری بنانے میں سمجھو اس کا فاؤنڈر میں. ان دا مین ٹائم یون اختر مجھے وہ آتے تھے اکثر, یار تم بڑے استاد, تم نے اپنے بڑھاپے کا بندوبست کیا ہے کہ تمہارے چشمے چل رہے ہیں ہر جگہ پہ مائک پہ فنکشن میں. پہلے تمہارا تم کہتے ہو مجھے کہ ایاز خان اونر تشریف لاتے ہیں امیج آپٹک کے. میں نے کہا یار آرٹسٹ وارٹسٹ مت بولو, تم یہ نہیں کہو کہ بہت مشہور ہیں ان کے بڑے ڈرامے مشہور ہیں. تو وہ پھر میں اس طرح سے پھر جنید جمشید, پھر وہ آرٹسٹ میرے یہاں آتے تھے. پھر آج سے جنید نے کھولا, پھر اعجاز اسلم نے کھولا, پھر تو وہ شوبز کے ہمایوں سعید نے کھولا. وہ پھر سارے وہ, لیکن مجھے یہ تو فخر ہے کہ بھائی میں ایک ساتھ ملٹیپل پروفیشنز میں رہا, کہ اس میں بھی رہا, ون مین شو میں بھی رہا, کامیڈی میں بھی رہا, کمپیئرنگ میں بھی رہا, ڈراموں میں ایکٹنگ میں بھی رہا, سیریس رول بھی نیگیٹو رول بھی کیے میں نے. تو میں نے کہا پڑوسی ملک میں بھی یہی ہوتا ہے یار, جو کامیڈی کرتے ہیں وہ نیگیٹو رول کتنے اچھے کرتے ہیں. بالکل ایسے. پھر وہ یہ ضروری ہے ان چیزوں کا, پھر وہ اللہ کا شکر ہے اپریشیٹ ہوا تو آگے بڑھ گئے. ایاز بھائی آپ کو ٹوٹل کتنا, ابھی آپ کو ہم کہیں کہ آپ کو انڈسٹری میں کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا؟ مجھے میرا خیال ہے کہ 80 سے آپ لگا لیں, بلکہ 82 سے نہیں 80 سے لگائے تو میرا خیال ہے 44 ہو گئے. ہاں 44 ایئرس. 44 سال. ہاں 44 سال ہو گئے, اور 45 سال عمریں بتائیں میری. نہیں ابھی میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت آپ واقعی ایک لیونگ لیجنڈ والی پوزیشن ہمارے یہاں بہت ہی, پتہ نہیں لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے, لیکن کسی نے 44 سال اگر کسی انڈسٹری کے دے دیے تو میرے حساب سے تو بہت بڑی بات. اور ایک چینل اور پی ٹی وی, یہ تو بعد میں ایس ٹی این آیا اور بعد میں انڈس آیا اور یہ سارے چینلس آئے, لیکن ہم تو تھے پھر اس میں بھی بلائے جاتے تھے کہ جی آپ اپنا کر لیں, آپ اپنا ہمارا کامیڈی کر لیں, آپ کوئی الگ پروگرام کر لیں. اس میں مجھے تو وہی ابھی جو یہ الیکشن ہم جو اس کی بات کر رہے تھے آرٹس کونسل کے پروگرام کی, تو اس میں جب وہ ٹریبیوٹ کے لیے مجھے کہہ رہے تھے, جو ہم نے پرانے ڈرامے نکالے تو اتنے گنتا گیا, میں گنتے جا رہا ہوں. پر مجھے شو اتنے بڑے بڑے شوز یاد آ رہے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کا
ایک تھا جو CMH کے 100 سال ہوئے تھے, C-130 میں بیٹھ کے میں گیا تھا یہاں سے. تو اور ضیاء صاحب بھی زندہ تھے, تو ان کے وہاں ہم نے وہ پروگرام کیا. پھر ان کے ساتھ پھر آرمی کے شو بہت ہوتے تھے پہلے, بس آخری بار آبدہ پروین آئی, اس کے بعد انہوں نے بین لگا دیا, پتہ نہیں کیوں, یہ نہیں آج تک سمجھ میں. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ پتہ نہیں آواز پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں یا اپیرنس پہ, تو وہ وجہ نہیں پتہ چل پائی. اچھا سر, ایک تو یہ بھی تھا کہ ہندوستان میں بھی آپ کے بہت مداح ہیں, اور جانی لیور صاحب کا بھی آپ نے ابھی ذکر کیا تھا, تو ان کے ساتھ بھی آپ کے جانی لیور کا یہ ہوا تھا کہ ہم نے وہاں ہمارا شو تھا, امریکہ میں شو تھے, تو نیو جرسی میں ہم لوگ ایک ڈنر تھا, تو ان کا بھی انڈیا کے یہ لوگ بھی وہیں اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے. وہ اچانک ملاقات ہوئی, تو وہ تو بھائی انہوں نے میں تھا, ندیم تھا, معین اختر تھے, 2-4 اور آرٹسٹ مجھے یاد نہیں آ رہا, تو اس نے ہمارے لیے ڈنر کیا. تو ڈنر کیا تو وہاں مجھے کہہ رہا ہے آپ کا یار بھائی آپ کا تو میرے پاس کیسٹ موجود ہے, یہ یوں ان سے دوستی ہو گئی. پھر فون پہ رہی, لیکن چونکہ ابھی اس وقت اتنا یہ آیا نہیں تھا موبائل شوبائل, تو میں نے کہا میں 2000 میرا ہے پروگرام پاکستان, میں انڈیا آؤں گا انشاءاللہ کبھی. تو پھر وہ فون پہ بات ہوتی تھی. پھر دبئی کے ایک شو میں ہم لوگ ملے, تو پھر میرا جانا ہوا 2008 میں. تو میں نے کہا پاکستان میں بھی ہوتا ہے آرٹسٹ, ہاں جی بس ارے یار انشاءاللہ آپ آئیے کبھی ملے. لیکن اس بندے نے جو ریسیپشن دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہہ رہا آپ کے پاس گاڑی ہے, میں نے کہا بھائی گاڑی ہے, ڈرائیور بھی ہے, سب کچھ ہے. پھر ہم ڈنر پہ کہیں گئے, پھر اس نے گھر بلایا, پھر وہ جوہی چاولہ کا سامنے اپارٹمنٹ تھا, وہ ساتھ پھر ہم لوگ بیٹھے گپے ماری. معین اختر کا بھی ذکر ہوتا رہا, ٹی وی پہ کوئی پروگرام آ رہا تھا. تو لیکن کامیڈی کہتا نہیں, آپ کے پاس بھی بہت وہ ہے, آپ کے پاس ورائٹی ہے, ٹونز کی ورائٹی ہے. کیونکہ جو ایکٹنگ میں نا, جو نو ڈاؤٹ دیکھے نا, اس نے جس ٹائپ کے کتنے ملٹیپل کریکٹرز کیے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت سی وہ چیزیں ہیں جس کو میرے پاس مجھے نہیں پتا اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, کہ مونوپلی ہے, کچھ گروپنگ ہے, کچھ وہ ایک دوسرے کے سپورٹنگ کا جو سٹائل ہے. اور دوسرا میں اپنے آپ کو کوئی اللہ نہ کرے, میں سمجھتا نہیں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں, لیکن ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں 4 سے 5 معین اختر کو چھوڑ کے, کیونکہ معین اختر خود یہ کہتے تھے کہ ایاز میرے بعد اگر کسی کے پاس ٹونس ہیں نا, وہ تمہارے پاس ہیں. تمہارے آئیز کے الگ ایکسپریشنز ہیں, تمہارے پاس بولنے ٹونس تمہارے پاس بہت ہیں. تو میرے لیے اتنے بڑے آرٹسٹ جس کے ساتھ ہم نے بہت ٹور کیے, انور مسعود کے ساتھ کام کیا, قاضی واجد صاحب کے ساتھ کیا, قوی صاحب کے ساتھ کام کیا, بہروز کے ساتھ کام کیا, تو یہ تو وہی سارے لیونگ لیجنڈس ہیں جو کہ تھرو آؤٹ رہے. ہم لوگوں نے پھر یہاں نہیں, پھر ہم لوگ سعودیہ میں ہم نے شو کیا. پھر یہ ان کے لوز ٹاک شوز الگ تھے, اسٹوڈیو 2:30 پونے 3, یہ سارے مشاعرے, کامیڈی مشاعروں میں بھی کامیڈی اس میں پٹھان. لیکن لوز ٹاک میں بھی انہوں نے مجھے الگ الگ کیریکٹرز دیے. کہیں مجھے سنگر بنایا کہ ایک وہ والا سنگر ہے جو چمٹا بجانے والا, کہیں مجھے کوئی ہاکی پلیئر بنا کے وہ ٹون دی ایک بنگالی والی. تو وہ مجھے اس لیے کہ معین بھائی نا ایک تو بہت اچھا دوست میرے, سچی بات ہے, مجھ سے بڑے وہ اکثر امیج آپٹک آتے تھے, کہتے تھے مجھے. پھر میں اس کو شو میں کہتا تھا یار دیکھو میرا ڈرامہ کو ذکر نہیں کرنا کہ میں کہنا ہوں ان کا امیج آپٹک ہے. بھائی یار تم تو ہر جگہ اپنے چشمے کا, میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ہے, تو آپ کو لو نا, آپ اپنا چشمہ لے لینا فری میں. تو وہ پھر وہ یار تم یہ ہو. تو یہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے, پھر وہ کہتے ارے, پھر وہ ڈھونڈتے تھے کہ امیج آپٹک کہاں پہ ہے. پھر وہ ظاہر اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, لیکن پھر بھی فنکشنز میں, اس میں اخبار میں ایڈ اگر ہم چھوٹا سا بھی لگا کے تصویر لگاتا تھا تو بہت سی کوائریز آتی تھی کہ بھی آپ لوگ کریں. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی ہیرو ہے جو مستقل ہیرو آتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھاپ لگ جاتی ہے کہ بھائی یہ ہیرو ہے, یا کوئی ویلن آ رہا ہوتا ہے تو بس اس کے اوپر اس کو پھر باقی جتنے بھی کریکٹر ملیں گے وہ سارے ویلن کے ملیں گے. بے شک وہ ہیرو جو ہے وہ اپنی ریئل لائف میں ویلن ہو, اور جو ویلن ہے فلموں میں وہ ہو سکتا ہے اپنی ریئل لائف میں ہیرو. اسی طرح کامیڈینس ہیں. لیکن یہ جو ہم اسٹیمپ کر دیتے ہیں, چھاپ لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو نیگیٹو رول ہی ملیں گے, اس کو ہیرو کا ہی رول, تو آپ کو بھی یہ کبھی ایسا ہوا؟ کیونکہ آپ کو تو میں نے, جب آپ کے ڈرامے آتے تھے تو آپ نے نیگیٹو رولز بھی کیے, آپ نے سپورٹنگ رولز بھی کیے, لیکن وہ جو کامیڈین کا ایک وہ ٹیگ, مجھے کامیڈین کا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, مجھے بذات خود کامیڈین کا لفظ زیادہ اچھا نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کو اس کو بگاڑنے میں بھی ان پرانے کچھ لوگوں کا ہے جو جگت بازی کا جس ٹائپ کی
جیسے لاہور میں جس ٹائپ کی کامیڈی ہوتی ہے جو اسٹیج ایون ٹی وی کے شوز جو ہیں اس میں جو اتنی ٹپیکل جو پنجابی بولتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارے حساب سے قومی زبان اردو ہے, تو اس میں ہر ایک کو چاہیے کہ, اور ایسا نہیں ہے, پنجاب کے لوگ بھی اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھلے ایکسنٹ رہ جاتا ہے لیکن پھر بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ہیں خود ویرائٹی بہت ہے کہ آپ جب کوئی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے وہ کیا تھا تعلیم بالغاں لاہور میں, آپ سوچیں ہمارے ذہن میں تھا پکا پیور اردو کا ڈرامہ جس کے ہر جملے میں کہ جی آپ کون ہیں, جی وزیر تعلیم, کم وقت واؤ کیوں ہٹا دیا, زیر تعلیم رہ گیا. لیکن جب ہم نے وہ ڈرامہ وہاں کیا تو وہاں اتنی کلیپنگ ہوئی. کہنا تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کہنے حسرت کی نظر سے. تو ہماری اس بات پہ تالیاں بج رہی تھیں وہاں پہ. پھر جو ہمارا ریسیپشن ہوا, کیونکہ ہمیں 2 دن بعد آسٹریلیا جانا تھا, تو ہم نے کہا ایک اپنے اس پہلے پلے کو جس میں کیریکٹر تھوڑے چینج ہو گئے, 1-2 فوت ہو گئے تھے, تو انہوں نے دوبارہ کیا, قوی صاحب کو ڈال دیا, اور 1-2 کو پٹھان والا مجھے مل گیا. پٹھان والا. تو اس میں کیا تھا کہ وہ پھر انہوں نے جب وہاں ہو گیا نا ہمارا بڑی کلاب, پھر ہم نے کہا اب یہ وہاں ہمارا سڈنی میں بہت اچھا جائے گا. سڈنی میں ہمیں کیا پتا کہ پاکستان کے پرانے لوگ جو پاکستان سے گئے ہوئے 20 سال سے 30 سال سے, ان کا تو آئیڈیل ڈرامہ تھا یہ, وہ اتنا سپر تھا. اس دن وہاں پہ جب ہمارا شو تھا اس دن سلمان خان کا بھی شو تھا, لیکن اب یقین کریں ہمارا ہال فل تھا, جتنے حالانکہ ان سے آڈینس تو ہماری کم تھی لیکن پیک تھی. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں, آپ کی ہمارے اپنی زبان کی نفاست جو ہے, ہماری چاشنی جو ہمارے بولنے میں, ہمارے مزاح میں, شاعری سے لے کے مزاح, اگر آپ دیکھیں نا انور مسعود صاحب کی شاعری, وہ بھی مزاح بھی کتنے اچھا مزاح لکھتے ہیں جس میں طنز کتنا کمال کا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا الگ انداز رہا, قریش پور الگ انداز سے بولتے ہیں, ضیاء الدین صاحب الگ. بالکل. تو ہم نے تو ان سب کے ساتھ ان کی موجودگی میں ان کا شو بھی میں نے کیا. تو اب ہمارا صرف جو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ کامیڈی میں یہ جو چھاپ ہے نا, الحمدللہ جب آپ مختلف کریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں تو اس چھاپ سے آپ نکل جاتے ہیں. پھر مجھے کاظم پاکستان میں نیگیٹو رول کرا ہے, کہلا تمہاری آنکھیں بڑی ہیں, میں تم کو جانگلوس میں کراؤں گا. کیا ڈرامہ وہ تھا جانگلوس کیا ڈرامہ تھا, سناٹا ہو جاتا تھا. تو ایک بیگار کیمپ تھا جس میں وہ بندوں کو وہ ان کو مشقت کراتے تھے گرفتار, اس کا انچارج میں نے بنایا تھا. وہ داڑھی وہ میرا ایسا, اور مجھے ایک جگہ تو آگ لگ گئی ہے جب مجھے پکڑ کے آگ میں جھونک رہے ہیں. تو جب وہ آگ میں جھونکنے کا سین ہو رہا تھا تو میں نے اس کو کہا بھائی داڑھی جلنا شروع ہو جائے گی, اور پلاس اس کی نالا ان کی داڑھی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے تم بس قریب ہو جا, باقی ہم سنبھال لیں گے. تو وہ کرتے کرتے میری تھوڑا سا حصہ تھا اس میں آگ لگ گئی نا, تو اب میں ایکٹنگ بھی کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بچا کریکٹر میں بھی رہنے ہیں کر کے یوں کر کے بجھائی اس کو. پھر میں کیمرہ نہیں چھوڑ رہا تھا, میں نے کہا یہ کیمرے فریم سے نہ نکلوں. اب ہم نے اتنے عرصے کے بعد بھی آپ سوچیں ہم نے یہ چیزیں سیکھی کہ کیسے کیمرے میں آپ رہنا ہے, کس طرح آپ کو اپنا ٹونس رکھنی ہے. آج کے بچوں کو مصیبت یہ ہے, ایکٹنگ سے ہی شروع کیا, ناپا تو اب آیا ہے, ناپا کے تو بہت کم لوگ مجھے ڈراموں میں نظر آتے ہیں, بیچارے وہ سڑکیں ناپ رہے ہوتے ہیں. کہ مجھے تو نہیں یاد ہے کہ جتنے ڈرامے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ناپا سے سب کیے ہوئے ہیں. جی بہت کم ریشو تو ہے. وہ جو ریشو کم ہے, لیکن انہوں نے اب اپنی فیلڈ کافی بڑھا دی ہے, اس میں ایڈیٹنگ اور یہ اور شوٹ اور فلاں. تو آپ کے پاس ملٹیپل اگر ٹیلنٹ ہوتا ہے نا تو آپ کہیں نہ کہیں آپ ایڈجسٹ کبھی بولنے میں, کبھی ایکٹ میں, کبھی کمپیئرنگ میں, کبھی لکھنے میں. تو وہ ہم اگر یہ کہیں کہ اپنے آپ کو نا لمیٹڈ نہیں رکھنا پڑتا ہے. شو بز ایسی فیلڈ ہے کیونکہ یہی سارے کردار ہم اپنے گھر میں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم شوہر ہیں اور شوہر کا رول کر رہے ہیں تو ایک مظلوم شوہر کا رول ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ایک مظلوم شوہر کی طرح نکلیں گے. آپ کریکٹر آپ کے سامنے آتا ہے, اسکرپٹ کو آپ نے 2 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر کنسیو کرتے ہیں کہ یار اگر میں ایسا ہوتا جو کہ میں ہوں ہی یا نہیں ہوں, جو بھی تو اس سے پتہ کیا اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو انوالو تو کرنا پڑتا ہے. پھر ایسا ہو جاتا ہے جب آپ کا سامنے والا آپ کو وہ ریئیکشن پراپر دے. تو ایکٹنگ کی فیلڈ دیکھیں نا آپ, کیسے کیسے ایکٹر ہیں ہمارے پاس, یہاں ہیں, پڑوس میں ہیں, ادھر ہیں, ہندوستان میں. ہمارے یہاں کتنے کریکٹر بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ مین رول نہیں کرتے, لیکن سپورٹنگ کریکٹرز میں ابھی آپ کے یہاں وہ آئے تھے راشد فاروقی. دیکھیں راشد فاروقی میرے بڑا اچھا دوست ہے, وہ آتے میرے کلائنٹ ہیں, وہ بھی ان کی وائف تو خیر پڑھاتی ہیں, پروفیسر ہیں. تو ان کے کریکٹر میں دیکھتا ہوں, لیکن وہ ٹون پہ مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہہ رہے یار تمہارے پر ٹون. ہم نے 3-4 ڈرامے کیے جس میں ایک میں وہ بنا تھا بابا,
جو تعویذ دیتا ہے نا, تو ان کا رول تو سیدھا تھا, ایک ظالم شوہر ٹائپ کا تھا, تم یوں کرتی ہو فلاں, اور میرا جو تھا وہ ذرا اس ٹائپ کا تھا کہ وہ لڑکی کو میں جو وہ اس پہ کر رہا ہوں, کوئی عمل شمل کر رہا تھا, تو وہ میرا گیٹ اپ بالکل ڈفرینٹ تھا. تو اس میں وہ کاجل واجل لگا کے آنکھیں میری بڑی کی تھی, میں رول کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار ریاض بھائی یار کرتے کیوں نہیں زیادہ, میں نے کہا یار زیادہ نہیں کر پاتا, ٹائم نہیں مل پاتا. تو لیکن آپ اگر ہمارے پرانا کام ہے جس کی وجہ سے آج بھی لوگ پہچانتے ہیں, اور آج کے لوگ کتنا کام کر گئے. یار آپ کو ڈرامہ دیکھا تھا, نام کیا آپ کا؟ تو یہ جو ہارڈ لک بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ کتنے ڈرامے آ گئے, کتنی جگہ پہ وہ مختلف رول کر رہے ہیں. اس کے بعد یار دیکھا ہوا ہے لگ رہے ہیں, آپ دیکھے ہوئے لگ رہے ہیں, اور ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یار ایاز بھائی آپ کو کیوں, کیونکہ ہم کمپیئر بھی کرتے تھے. تو جب ٹی وی پہ آپ ایز این ہوسٹ بھی آ رہے ہوتے تو آپ کا نیچے نام آ رہا ہے کہ یہ ایاز خان, تو وہ وقت وہ بھی تھا, تو اس طرح وہ بھی نکالا. اچھا سر, ایک چیز اور بھی مجھے تھا کہ ذہن میں جب آپ آئیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ اتنا آپ نے پیچھے کام کرتے ہوئے آئے, پی ٹی وی کا دور دیکھا, پھر این ٹی این آیا, پھر یہ اس طرح سے چینلز انہینس ہوتے چلے گئے, اور آپ نے سب جگہ کام کیا. جی جی, ریڈیو تک میں آپ نے کام کیا. جی آپ نے, ہاں. اب آپ گراف کو کہاں دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف ایکٹنگ, کامیڈی, کہ ہمارا گراف کیا اوپر گیا ہے یا ہم نیچے کی طرف آئے ہیں, یا انڈیا میں کامیڈی کا گراف اوپر گیا ہے؟ کیونکہ آج جو کامیڈی ہو رہی ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ اس میں زو معنی باتیں ہیں, اس میں ایڈلٹس جوکس ہو رہے ہیں, اس میں مسالہ چاہیے. جو آپ لوگوں کے دور میں جو معین اختر صاحب, آپ اور جو آپ مزید جو پرانے لوگ تھے, وہ جو کامیڈی کرتے تھے وہ ٹائمنگ پہ ہوتی تھی, وہ ایک چٹکلا ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہنستے رہتے تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے کامیڈی کا, ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ بس آپ ایک زوم معنی بات کر دیں یا کوئی ایڈلٹ جوک کر دیں تو بس یہ کامیڈی ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو شوبز میں ہو یہ گیا ہے کہ وقت سمٹ گیا ہے, تھوڑا سا وقت سمٹنے کی وجہ سے, جیسے کہ اگر آپ ایک بات کہہ رہے ہیں یار مجھے چائے دے دو, ایک تو ادبی جملہ تو ہے پلیز آپ ایسا کریں, اگر آپ ایک کپ مجھے چائے دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, یہ ہے. لیکن اب یار چائے دے دیں, اب وہ آج کے چائے دینے کو کوئی اس طرح برا بھی نہیں مان رہا, ارے یار بیٹا وہ اٹھا دو مجھے شارٹ. اب ہو کے گئے کامیڈی میں بھی پنچ لائن کے لیے آپ یہ نہیں کہتے, ڈرامے تک کو ایون ڈریگ ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی ڈرامے جو ہو رہا ہے جو کم وقت 13 ایپیسوڈ کا ڈرامے کو جو 50 ایپیسوڈ کا بنا رہے ہیں کہ بندہ کو دروازے تک پہنچانے میں 5 منٹ لگا دیتے ہیں, حالانکہ یہ بندہ ہے, یہ دروازہ ہے. تو خود میں نے بیچ میں ایک ڈرامہ کیا تھا, تو مجھے ماموں کا ایک رول دیا, تو میں نے کہا ماموں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ ایس بھائی آپ نے یہاں سے آنا ہے, اور وہ لڑکی کو کہنا ہے تم کیا کر رہی تھی, تم ایک کام کرو تم جا کے ابو کو بلا کے لاؤ, ٹھیک ہے. اب یہ جملہ ہے تم کیا کر رہی تھی, تم جاؤ جا کے ابو کو بلا دو. پی ٹی وی ہوتا تو یہ ایسے ہوتا. اس کے بعد اب میرا کس طرح کیا, کہنا میں آپ کو بولتا جاؤں تم کیا کر رہی تھی, تم کیا کر رہی تھی. ابھی رکے رہے آپ, رکے سوچیں, اس کو غصے سے دیکھیں, نارمل دیکھیں, اس کو اب ہم لے رہے ہیں, وہ دیکھ رہی ہے ادھر, وہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کیا کر رہی تھی, پھر دوبارہ دوہرا دیا, ابے تم کیا کر, سن تو لیا, بحری تو نہیں ہے, فرینچ میں بولا ہے پہلے. اسے میں کام کر رہی تھی, کام کر رہی تھی. تو ڈرامے کو فارورڈ کر کر کے لوگ اسی وجہ سے ڈریگ اتنا ڈریگ, تو بھائی یہ جو ہے نا اس نے مارا ہے. لیکن اب ہے فیشن ہے, کیونکہ آپ کسی کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ 40 ایپیسوڈ میں ہیں بھائی, تھرو آؤٹ ہیں آپ موجود. اب وہ آپ اسی طرح سے ہیں کہ یا تو آپ کے ڈائلاگ ہیں یا پھر وہ کنٹینیو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان, آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی پہ 7 ایپیسوڈ بھی آتے تھے, 13 ایپیسوڈ تھے, پھر اس کو چھوٹا کیا, اس کو بڑا نہیں کیا, پھر لانگ پلے آتے تھے. لیکن یہ جو یہاں کے ڈرامے ہیں, لیکن گلیمر ہے بھائی, گلیمر الگ چیز ہے. اسٹوری کی بات کر رہے ہیں آپ, جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں زو معنی جملے, ایون ایکٹنگ میں بھی پہلے ہم انڈیا کے ڈراموں کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ان کے بہو اور فلاں اور یوں, اور وہ کچن والی بھی دکھتی تھی یہاں سے, اور کچن والی کو بھی دیکھ رہی, وہ اس کی بھی ویری نہیں ہے, وہ بات آہستہ اور یہ دکھا کچن والی چلی آ رہی, بھائی جی آپ نے بلایا, ابھی نہیں بلایا, صرف دکھا, پھر جا کے دکھا رہا ہے, پھر ڈیپ دکھا. تو اسی طرح یہاں پہ ہمارے ادھر بھی یہی چیز ہے. ادھر بہت سی چیزوں میں یہ ہو رہا ہے کہ اس کو بڑھا دیا, اس کا کیا نام ڈیوریشن اتنی بڑھا دی, کر دیے, لیکن لوگوں کو ہے, مگر
ہوتا کیا, کوئی نہیں دیکھ رہا لائف, سب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, سب یوٹیوب. ارے بھائی اسٹار آئیں گے بس بیچ میں جلدی کھا سے جائیں گے, ہاں دماغ ہو گیا. اور میری وائف تو واقعی وہ ہاتھ میں رکھ کے ڈرامہ وہ دیکھتی کہ اب کہنے گا اب یہ دیکھیے گا, یہ بات شروع کرے گی اور یہ اتنی دیر تک یہ وہاں سے وہاں تک یہ سوچتی رہے گی, دیکھیے گا. تو یہ جو چیز اس نے مارا ہے. سٹوریز اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ سٹوریز بھی بہت بری ہیں جو لگتا نہیں ہے کہ وہ آپ کو میں نے ایک دو دفعہ کہا یار یہ کیسا ڈرامہ یار, اس میں تو بڑی بکواس ہے, یہ تو بڑی بدتمیزی ہے یار, یہ تو آپ بچیوں کو اس سے وہ ہو رہا ہے. تو اس پہ نہیں 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 آج بھائی آپ اینڈ دیکھیے گا. ابے بھائی تم ایسا کرو, پہلا دکھا دو اور اینڈ دکھا دو. لیکن وہ اتنا لمبا کھینچا اس کو, اور یہ میں کہا یہ جو چیزیں دکھا رہے ہیں فلاں کا فلاں سے رشتہ, جو بڑے پاکیزہ رشتے ہمارے یہاں, وہ جن سب رشتوں کی ہمارے یہاں جو بڑی ایک الگ رسپیکٹ ہے. ایون میں چھوٹے رشتوں کی بات کروں گا, چچا تایا پھپھا یہ تو الگ ہیں, لیکن آپ کو نوکر کا بھی الگ دکھائیں گے, فلاں کا الگ دکھائیں گے, ٹھیک ہے سب کا وہ ہے. لیکن اس طرح بہت لمبے ڈرامے کر کے نا اس کو وہ, اب ان کو کیا پتا اب یہ فارورڈ کر کے دے رہے ہیں, لیکن سب کو اپنی ریٹنگ کا چکر ہے. پھر اس میں ٹی آر پی کے چکر میں کچھ اس کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں, اسٹوری ایسی بنائیں گے, وہ کہتے ہیں اس میں یہ ضرور ڈال دیں, یہ مسالہ لفظ جو ایک ہے کہ مسالہ ڈال دیں, فلاں لیں, ایک کریکٹر ایسا لیں. 2-4 کریکٹر تھے جو مجھے بڑے اچھے نیگیٹو مل رہے تھے اور پورے ایپیسوڈ تھے کافی, لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ جو یوں ہے, آپ جو ہیں ان کے پھپھا ہیں یا آپ تایا ہیں, اور آپ کا ان کے گھر میں فلاں خاتون بیوہ ہیں, ان سے چکر ہے. اور وہ آپ لیکن بڑا آخر میں آپ گھبرائے نہیں یار, آخر میں آپ کی شادی ہونی سے ہو گیا. ابھی میں کہا بات سنو, شادی ہو گئی تو کیا میرے ساتھ رخصت بھی کر دیں گے ڈرامے کے بعد؟ تو بھائی میں نے کہا یار میں نہیں کر پاؤں گا. میں نے کہا مجھے اگر میری بچی نے بھی کسی نے کہہ دیا پاپا یہ کیا ڈرامہ آپ کر رہے ہیں, یہ کیا رول آپ کر رہے ہیں, تو یہ میں ایک بڑا سمجھ وہ والا آپ کو بتا رہا ہوں جو تمیزدار, ورنہ 2-4-5-6 کریکٹر دیے تھے نیگیٹو مجھے بہت سخت قسم کے, یہ کر لو یار ایاز تمہیں. میں کہا یار میرا موڈ نہیں, میرا دل نہیں مانتا. مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی, میں نے نیگیٹو ایک رول کیا تھا, کاظم پاشا جان کو آگے تھے میرے, ایاز ہمیں وہ چاہیے تمہاری جیسی آنکھیں. وہ انہوں نے کہا تھا, وہ ڈرامہ تھا اس میں آدھا چہرہ نام تھا, جس میں ہماری ایک ایکٹریس ہے اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا بھی تھا. لیکن اس میں ایک ایسا فوٹوگرافر تھا جو کہ ماڈلز کے فوٹو کھینچتا تھا, اور فوٹو کھینچ کے پھر ڈارک روم میں ان فوٹوز میں ان کی گردنیں کاٹ کے, اور وہ باہر کے جو خواتین ہیں ان کے فوٹو کے ساتھ گردن جوڑ کے اس ٹائپ کا وہ تھا. وہ میری جان فوٹو شاپ کر رہے تھے, فوٹو شاپ ہو رہا کر رہے. اچھا وہ خیر ہوا, لیکن اس میں کام کم دکھایا, اس میں صرف دکھایا کہ ڈارک روم میں گیا ہے اور ہنس رہا ہے, مکروسی مسکراہٹ ہے, ارے اب دیکھنا. اور پھر اس کو دکھایا فوراً کہ اس نے ٹی سی ایس کیا, اور اس کے بعد فون ملایا, ٹر کر کے وہ دکھایا, ہنستا ہے مکرو چہرہ بنا کے, پھر وہ بولتا ہے, پھر وہاں گیا, ہاں بھائی لفافہ کھولا, ہاں کیوں کیا ہوا, کیوں فون کیا مجھے آپ نے؟ ارے بھائی وہ لفافہ تو کھولو, فوٹو بڑے اچھے ہیں بھائی تمہارے, بہت اچھے فوٹو. اب وہ جب لفافہ کھولا تو اس فوٹو دیکھے, اس نے اب دکھایا نہیں, انہوں نے دکھایا, وہ یوں دیکھتی ہے دوبارہ, یہ کیا بکواس ہے, یہ تم نے کس طرح کے فوٹو, میں نے تو ایسے کوئی فوٹو, میں کب کہہ رہا ہوں تم نے ایسے فوٹو. اچھا ارے تم کیوں برا مانتی ہو بھائی, میں تو تمہیں اسی وقت کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی کو کچھ بھی تو پتہ نہیں چلا, مطلب لائک نیگیٹو رول تھا. تو اب وہ کاظم پاشا یار بڑا زبردست کیا تم نے. تو کریکٹرائزیشن اس وقت ہوا. ابھی مختلف ہمارے یہاں 2-4 فارمیٹ کے 2-4 آرٹسٹ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, گھما پھرا کے اسی کو لے آتے ہیں, اسی کو لے آتے ہیں, اسی کو لے آتے ہیں, اسی کو لاتے ہیں. میں نے کہا اس کے پاس چلو سب کچھ ہے, کریکٹر اچھا خاصا, آواز مری ہوئی ہے, پتلی سی آواز ہے, لیکن وہ کر رہا ہے کریکٹر, کیونکہ گروپنگ ہے کہ جی تسی تو ساڈے ہو, تو پھر وہ یہ بھی ہے, مختلف چیزیں ہیں جس کی آپ, میں اس آرٹسٹ کا نام لے رہا, بیچاری وہ کہہ رہی تھی, حالانکہ بہت مشہور سینئر وہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی تھی بھائی میں ڈراموں میں اب کام کر ہی نہیں سکتی. میں کیوں؟ وہ میں بجلی کا بل نہیں دے سکتی, میں بچوں کی فیس نہیں دے سکتی, میں فلاں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی بھائی یہ سارا کچھ. تو اب یہ جو جب آپ کے کام کی شکلیں بگڑ جائیں اور ان میں پروفیشنلس نہ ہوں, اور ان پروفیشنل لوگ پیسے کی زور پہ آ کے اپنا کام کیجیے, میں نے پروڈکشن ہاؤس کھولا ہے جناب آپ آئے نا, تو لائک اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, اس نے اس کو بگاڑ دیا. لیکن کچھ بھی کر لیں, آج کے اس ٹینس دور میں
کامیڈی ہر وقت ضرورت ہے سب کی. ہوں. جو آج ٹینشن ہے اس میں ہر وقت کامیڈی ہونا چاہیے, بچوں کے پروگرام ہونے چاہیے. اور ہماری بدقسمتی دیکھیں, کوئی کسی چینل پہ بچوں کوئی کا پروگرام نہیں ہے, صرف ایک بلبلے ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میں ایک ایپیسوڈ کے لیے آیا تھا بلبلے, جس میں سے وہ شیر خان والا رول مجھے بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ اتنا مشہور ہوگا. کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یقین کریں, میں نے عمرہ کرنے گیا, میں سڈنی میں شو کیے, میں امریکہ شو کیے, یا تو کوئی امیج آپٹک کہتے ہیں یہ چشمے ہم نے دیکھے آپ کے یہاں سے لیے, یا کہتے ہیں ہمارے بچے ملے یہ بلبلے دیکھ, یہ بلبلے دیکھ, اور وہ لے کے کھڑے فوراً آ جائیں گے سب سے پہلے فوٹو گراف. تو میں نے کہا یہ وہ جو چیز ہے, بلبلے کی ٹیم کے لوگ بھی ہر 5-6 ایپیسوڈ کے بعد رائٹر کو کہتے ہیں وہ یار شیر خان کو پشاور سے لا. اچھا اس کا فارمیٹ اتنا اچھا بنایا تھا جو پہلے رائٹر تھے انہوں نے, کہ اس میں بنایا ایسا پشاور سے کبھی بھی آ سکتا ہے, کبھی شادی کرنے آ رہا ہوں میں, کبھی کسی بزنس کے لیے آ رہا ہوں, کبھی عید کا, کبھی پلاٹنگ کے لیے میں آ رہا ہوں, تو وہ کبھی ملک سے باہر جانے کا پروگرام بنا کے آ رہا ہوں. تو وہ کہانی انہوں نے بڑی, کبھی ابھی جو آیا تھا ایک ایپیسوڈ بڑا اچھا تھا, وہ اگر جو لوگ ہیں وہ ضرور دیکھیں, اس میں ڈھونڈ لیں کہ میرا گردہ چوری ہوا ہے. اس میں وہ کیا ہوا ہے کہ میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہیں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کو دکھایا, وہی جو کیا ڈاکٹر نہیں ہے جو آتا ہے بلبل, اور تو میں بتا رہا ہوں میری بات سنو, تم جانتے جو مجھے نہ ایسا ہوں. وہ اس کے پاس میں گیا تھا تو اس نے کیا کیا, میں نے کہا تکلیف ہے, اس نے ایکس رے لیا, کہنا تمہارے گردے میں پتھری ہے. خیر وہ پتھری نکال دی جو بھی تھا. اب یہ آیا ہے شیر خان غصے میں گھر پہ بلبلے میں, اور آ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑے کہ نہیں, ہم کیا طرف ہم کو بتا ہوئے نبیلا ہوئے محمودہ, وہ اس کو دن کہنے ہوا کیا ہے, ہوا کیا, ہمارا گردے میں تکلیف تھی, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ہمارا آپریشن کر کے ہمارے کو گھر بھیج دیا, تم ٹھیک ہو گیا, ہم نے پتھری نکال دی. ابھی ہمارا پھر درد ہوا, ہم نے الٹرا ساؤنڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ پتھری تو ادھر ہی موجود ہے, گردہ غائب ہے. تو وہ ایک گردہ چوری کر دیا اس نے. اب وہ گردہ چوری کرنے کا جو انہوں نے جس ٹائپ سے بنایا وہ اتنا مزے کا بنا تھا. تو یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شیر خان کو ہمیں لانا ہے کسی نہ کسی طرح. میں پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک ریکگنائز, اب آپ جس چیز سے ہوئے ہوئے, اب کوئی اس کے اوپر اس سے بھاری کوئی چیز آئے گی تو پھر آپ کا وہ ہوگا, یہ ہے اس کا سلام. اچھا سر, ایک تو یہ کہ یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہم عید پہ اس کو ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کو عید پہ ہمیں, تو عید کے حوالے سے ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کھال کس کو دیتے ہیں؟ پہلے تو مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو کھال میں رہو تاکہ وہ کھال میں رہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کھال پہلے تو زبردستی دے دیتے تھے کہ لوگ آتے تھے, جو رسید پکڑا جاتا تھا اسی کو دے دیتے تھے. مطلب جو سے مراد آپ کی وہی ہیں, جو سے مراد نہیں, اب جو تو وہ نہیں رہے. اچھا, تو وہ اب حالات یا اب کیا ہے اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کچھ چیزوں میں ہم اگر اب پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس میں یا تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں یا ہم پہ ایک مسلط کی جاتی ہیں چیزیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ ڈومینیٹ کر کے آ جاتے ہیں اور آپ کو زیرو کر دیتے ہیں. ایسے میں ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ جب کوئی تالیاں بج رہی ہوں تو ان تالیوں بجنے کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی یہ وقت آئے گا کہ آپ کے لیے تالیاں نہیں بجیں گی. اسی طرح ہر کام میں عقل دیکھیں. جب پولیٹکس لفظ اگر ہم غور کریں, پولیٹکس لفظ ہی نیگیٹو ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کو کہیں یار بات سنو یار سیاست نہیں کرو یار, پولیٹکس نہیں کرنا میرے ساتھ. تو اس سے ہمیں پہلے تو یہ پتہ چل گیا کہ پولیٹکس بذات خود ایک نیگیٹو چیز ہے. اب آپ اس کو کیسے کیری کر کے چلتے ہیں اور دوسروں کو ووٹ تک مجبور کرتے ہیں کہ آپ جی اپنی محبت اور پیار سے ووٹ دیں, لیکن اس میں بھی لفاظیاں ہوئی, کیا ہوا, کیا پلان ہوا, کیا انٹرنیشنل پلان ہوا, کہ آپ دیکھیں ڈومینیٹنگ اس میں اگر ہم جائیں تو آج جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں وہی کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹرن آ گیا تھا لائف میں ادھر سے ہی جب کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد ہوا. اس کے بعد اس دوران میں میرا ایک ڈرامہ آیا تھا پی ٹی وی سے, اس کا نام تھا رمضان مرزا سیکشن آفیسر. وہ ڈرامہ دیکھیے گا, اس میں طلعت بھائی کو وہ ڈرامہ کرنا تھا, وہ کہیں چلے گئے تھے تو ان کا رول مجھے مل گیا تھا. میری لائف میں اتنا بڑا ڈرامہ لانگ پلے تھا 45 منٹس کا, اس میں سب میں تھا. پھر جب اس میں پورا دکھایا کہ جب چینج ہوا ہے تو کون کون سے لوگ کراچی آئے, پوسٹنگ چینج ہو گئی یہاں سے ادھر, ادھر سے ادھر. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اس پولیٹیکل جو سیناریو رہا اس میں ہم اپنی جگہ بنا سکتے تھے, ہم نہیں بنائے. اور ہم سے باہری وہ لوگ جو جن کی نسل در نسل جو لوگ سیاست میں ہیں, تو ظاہر ہے ان کا تو اڑنا بچھونا ہے نا. ہم کو تو اچانک ایک
آواز آئی تھی اور اس آواز کو پہ ہم جو تھے سب سمجھ رہے تھے سب ہاں یہاں سب نے بیک کر دیا تھا. ایاز بھائی سوال میرا جو تھا نا وہ وہیں اٹکا ہوا ہے ابھی بھی. کھال کس کو دیتے ہیں یار؟ کیا نام ہے آج کل آپ کا؟ شجا. یار شجا صاحب کھال میں رہے ہیں یار، بال کی کھال نکال رہے ہیں آپ. یار آپ ایسا نہ کرو. یہ جو آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں نا بقرعید کے موقع پہ نا، بالکل آپ بکروں میں رہیں. بکرے کے ساتھ گوشت سے کیا کیا بنے گا، کباب کس کو دینا ہے، ٹانگ کس کے پاس جائے گی، سرکاری افسر کے پاس جائے گی. مگر میں تو ریٹائر ہو چکا، اب تو کسی کے باپ کو نہیں دوں گا میں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ افسر ہے نا ان کے فریزر جو ہے نا وہ ہمیشہ ٹانگوں سے بھرا رہتا ہے، بکرے کی ٹانگوں سے. ویسے آپ کو گوشت کیسا، بڑا چھوٹا ہے کیا؟ مجھے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی کھاتے وقت، یہ چھوٹے کا کھا رہا ہوں یا بڑے کا کھا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ گھر کا کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے. لیکن گھر کا پلا ہوا بکرا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اگر گھر کا پلا ہوا ہوتا ہے تو وہ ابھی جو گوشت وہ نکلا ہے نا بڑا کمال نکلا ہے. اور بکرے تو میں لے آیا ہوں. اور ہمارے ایک دوست تھا پہلے، تو اس نے جو پیسے بتایا تو میں نے کہا بھائی کیا بکرا ہے، صحیح بتا پیسے بھائی. میں نے کہا صحیح بتا بھائی پیسے. تو پھر وہ خیر وہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کو، تو پھر وہ گائے جب گیت ملن کے پھر گائے بھی دیکھی. تو اب گائے کے بعد اب کہیں کہ جی اب آپ بہت سے لوگ نا اب تو اونٹ خریدتے نہیں ہیں، لیکن اونٹ کی ذبح ہونے کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یار جو خوشی بچوں کو دیکھتی ہے نا، ہم نے ہمارے تو خیر نواسے بھی میرے ہیں، پوتے بھی ہیں، تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں نا وہ جب ٹہلا رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں نا، وہ مزہ بڑا ہے اس میں عید پہ ہے. نہیں ویسے میں نے دیکھا ہے جو میمن جو بناتے ہیں نا عید، وہ ہاں میمن زندہ دل قوم، بہت زندہ دل قوم. نگاہ مرد میمن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دیکھیں نا علامہ اقبال نے ان کے لیے یہ شعر کہا ہے. یہ ان کے لیے ہاں میمن منڈو لوہے جو کنڈو لوہے ٹھہری ہوئے میمن مری ہوئے. یار یہ بڑے سویٹ لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں وہ ایک میمن تھا نا وہ تقریباً بے ہوش ہو رہا تھا، بہت طبیعت خراب تھی. سارے کہنے کو گپار کدھر ہے، ستار کدھر ہے، جبار کدھر ہے، یہ جب تینوں ادھر ہے تو دکان پہ کون ہے. تو وہ بزنس کا جو ان کے ذہن میں کاروباری کا مشورہ بھی اچھا دیتے ہیں. تو میمن کمیونٹی ہماری انہوں نے لے کے چلا ہوا ہے. یقین کریں ہمارے یہاں کی جو اکانومی ہے اس میں ان کا بہت بڑا بہت بڑا بڑے فرینڈلی. میرے تو بہت دوست ہیں، بلڈر بھی دوست ہیں، اور ہمارے اور جو بزنس کمیونٹی سے ریلیونٹ ہیں. اور سر میں ان کی نا ایک بات اور بھی ہمیشہ اپنے شوز میں بھی کہتا ہوں، میں اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہوا نا آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ویلفیئر کا، بہت زبردست. وہ بڑا کمیونٹی والا آپ دیکھیں یہ کمیونٹی حالانکہ مسلم کمیونٹی لفظ ہے سارے مسلمانوں کے لیے. آپ دیکھیں نا ہم ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن پڑوسی کا حق ہے یہ بھی ہے. تو ان کی چیریٹی اپنی جگہ چلتی ہے، نیک کام میں تو کوئی نہیں. اور ہم آرٹسٹوں کو مجھے بہت سی دفعہ کہتے ہیں ایس بھائی آپ یہ میسیج ریکارڈ کرا دیں، ہم یہ فلاں اس کے لیے ہم کر رہے ہیں یا ہم نے. تو وہ میں کہتا ہوں یار میرے اگر مجھے اس نیکی کے لیے مجھے ایسا موقع لگ رہا ہے تو وہ میمن بھائی ہوں بھلے وہ مکرانی بھائی ہوں وہ الگ ہے. دیکھے ایک مکرانی تھا نا گدا گاڑی پہ جا رہا تھا، اب وہ گاڑا وہ چل رہا ہے کنگ 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 سے چلتا ہے، تو گاڑی میں کار میں بیٹھے ہوئے ایک جگہ روکو روکو گاڑی بولو ڈی کیا تکلیف ہے؟ تکلیف نہیں بس یہ بتاؤ کہ ارے تم لوگ کا گاڑی تو بڑا زبردست ہے نا. ہاں ہے. وہ یہ بتاؤ گاڑی اور گدا گاڑی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ارے کیا بولا؟ گاڑی اور گدا گاڑی میں بتاؤ جلدی سے بتا دو گاڑی اور گدا گاڑی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہا گدا گاڑی میں جو ہے نا گدا باہر ہوتا ہے. آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم کبھی کبھی کہ یہ لوگ ہیں بیچارے سادہ سے سیدھے سے، لیکن اتنا ایسا ہلا دیا تھا گاڑی والا بیچارہ رک گیا، کہہ رہے یار یہ کیا کہہ دیا گدا گاڑی میں گدا باہر ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں مجھے مزہ آتا ہے کہ اگر میں جوک کے ساتھ ساتھ نا ان کی ٹون بنا کے اس کو کروں. ہاں وہ اس کا بڑا آپ کا خان صاحب والا بھی بڑا اتنا پرفیکٹ چلتا ہے وہ معاملہ. ہاں وہ تو بھائی وہاں جھگڑے ہو جاتے تھے ہمارے، خاص طور پہ وہاں ایل اے میں ہمارے شو تھا تو میرا ایک وہ پپیتے والا بڑا مشہور ہوا تھا. ایک وہ تھا ملک میں ہمارے لوگ سارے پپیتے ہیں، ان کا پینے کا ذکر نہیں ہوگا تو پینے کو پپیتے میں ڈال دیا تھا. اور وہ ایک اور تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ پہاڑی پہ چڑھ بیٹھے تو خدا بندے سے خود پوچھو ہے اترے گا کیسے. تو وہ پٹھان کے رول کو مجھے وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں آج تم اس کو بہت اچھا کر لیتے ہو. تو بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے
آپ اگر جب مشہور ہیں کہ آپ لوگوں کو ہنسا سکتے ہیں تو یہ اپرچونٹی میں کہیں نہیں چھوڑتا. اگر میرے پاس کسٹمر بھی آئیں گے تو تب بھی میں ان سے پوچھ لوں گا کہ جی کہ آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے یا دور کی. تو کیونکہ آپ یہ نا مجھ سے نے کہا قریب کی نظر کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں کہ جب آپ کو آپ کی بیگم صاف نہ دکھائے تو سمجھ لیں قریب کی نظر کمزور ہو گئی. ورنہ 40 ٹچ کر کے آپ کو جب یوں کرنا شروع ہو جائے نا آبجیکٹ کو تو سمجھ لیں کہ. تو وہ اس فیلڈ کا بھی مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میرے بہت سے ڈاکٹرز میرے آئی کی جو آئی کانفرنس ہوتی ہے اس میں مجھے انویٹیشن ملتا ہے کہ جی آج بھی آپ ضرور آئیں. تو اس میں شو بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو کیونکہ بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس میں بھی بڑے جوک بنے ہیں. تو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسی جگہ میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹروں کا شو کروں گا تو ڈاکٹروں کے جوکس ذرا لکھ لوں گا پوائنٹس. بینکرز کا کروں گا تو میں بینکرز کے لکھ لوں گا کہ وہ کیونکہ آپ جب جس کے سراؤنڈنگ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کی بارے میں اگر آپ جوک سناتے ہیں وہ بڑا مزہ آتا ہے. اب جیسے کسائیوں کا ٹائم شروع ہونے ہاں کسائیوں کا ہے نا, یا وہ جو گوشت کے لیے جاتے ہیں جو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاتون اگر جا کے اور یہ بولتی ہیں سنیے آپ ذرا مجھے 2 کلو تول دیجیے. آپ جی آپ کہ میں بوٹی چھوٹی بناؤں یا بڑی؟ جی میں مطلب بکری کی بوٹی چھوٹی بناؤں یا بڑی؟ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کا بھیجا بھی نکال دیتا ہوں. تو وہ پھر وہ کبھی تو وہ بدماشی میں کہتے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب جسٹ ایک وہی کامیڈی ہوتی ہے. تو اسماعیل طارہ اور ہم لوگ نے بہت سے شو کرتے تھے نا تو بڑا ہمارا اس سے بھی ظاہر ہے بڑا ساتھ رہا ہے. عمر شریف کے ساتھ رہا, بڑا سب کے ساتھ کام کیے, ان کی شو بہت کیے. تو بس کامیڈی کو بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ کانٹینٹ اگر آپ کے پاس اچھا اور ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں یار یہ ذرا نیچے کر گیا. کیونکہ ابھی کچھ ہمارے 2 4 5 لوگ ایسے ہیں جو اس پہ ڈائریکٹ آ رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے جملے بڑے واحیات سے وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے تئیں اچھا وہ ٹاک آف دا ٹاؤن تو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں. بالکل صحیح ہے. لیکن پھر یار یہ بہت ٹو مچ نہیں ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے. برائی کو اصل مصیبت یہ ہے کہ 10 جگہ پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ کسی کو مار رہا ہے تو آپ کو وہ بندہ یاد رہے گا جو کسی کو مار رہا ہے. تو برائی اور اچھائی کا ایک جو فرق ہے اس میں اس کا ٹاک آف دا ٹاؤن تو ہر برائی بھی بن جاتی ہے اور اچھائی بھی بننا چاہیے لیکن اچھائی کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں وائرل جو لفظ ہے اس وائرل کو یہ جو میم نون قاف جو بن گئے. پہلے تو ہم نے کہا تھے ان کے نام ہے یہ جو ہمارے پولیٹکس ہے ان کے نام تھے تو اب یہ میم بننے لگے ہیں کہ میم ہے اور فلاں ہے. ابھی سر میرے پاس ہمارے پاس کاشان آئے تھے دی ایڈیٹس کے. اچھا. تو وہ یہی بات بول رہے تھے کہ یار مطلب ہم نے مرنا بھی ہے, ہم نے پیچھے کچھ چھوڑنا بھی ہے, لوگوں نے ہمارا کام بھی دیکھنا ہے, ہم نے ایک لیگیسی بھی چھوڑنی ہے. میرے بچے بھی ہیں, ہمارے بچے بھی بڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے بھائی کیا کرتے تھے آپ, کیا حرکتیں کرتے تھے, کون سی آپ کامیڈی کرتے تھے. صحیح تو کہتے ہیں ہمیں اتنی زبردست آفرز ہوئیں, نہیں کتنے ملینس کی بھی آفر ہوئی کہ آپ یہ کر دیں. کہتے ہیں ایک ایپ تھی جو اس نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے. ہاں بالکل صحیح ہے نا. میں نے بھی آپ کو دیکھا نا بچوں والے لفظ کیا, میں نے کہا ہم تو نہیں کہہ سکتے, بچوں کے بچے بھلے کہیں, پرانی چیزیں نکلیں گی تو وہ کہیں گے یہ دیکھیے آپ کے دادا تھے, کیا آپ کے نانا تھے اور آپ یہ دادا گیری کرتے تھے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ اس کو اور آپ وہ کاشان ان کے ساتھ میں نے کی. ہاں انہوں نے مجھے 2-3 جگہ بلایا تھا اور بڑا مزے کا تھا. وہ جج جس میں بنا تھا تو اس میں جج بنا تھا, اس کو آخری جملہ بڑا اچھا تھا جب میں کہتا ہوں تو فیصلہ سناتا ہوں. تمام گواہوں اور ثبوت کو ایک سائڈ میں رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے میں پہنچے. تو ان لوگوں کے سب کے ساتھ کیے, تیلی والے بھی بلاتے ہیں ان کے ساتھ کیا. یہ ایڈیٹ والے جو ہیں یہ لوگ ہیں اور پتہ نہیں 2-4 اور بھی ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کہہ کے وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں یار بھائی وہ دیکھ لیں ہمارا سا بجٹ ذرا سا یوں. ارے میں کہا یار آپ چھوڑ دیں بجٹ جو ہے بس کر لینا یار. تو میں کہتا ہوں یار ان کو تو حوصلہ افزائی ان کی کرنی چاہیے کیونکہ بہت رسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں کوئی برا نہیں, بچپن سے دیکھ رہا. بہت سے لوگ ہیں نا خواتین, معاف کیجیے گا جو خواتین مجھے سن رہی ہیں, ان کو اگر کہیں آپ میرے پاس چشمہ لینے آئیں تو ایک مجھ سے کہنے لگے انکل یہ والا چشمہ. میں نے کہا آنٹی وہ والا. وہ میرے منہ سے آنٹی نکل گیا غلطی. پھر میں نے ان سے معافی مانگی تو بڑی مشکل سے چشمہ لیا. یہاں تو بہت بڑا ہاں دیکھیں کانشیس مرد نہیں ہوتے, جو سچی بات ہے خواتین ہوتی ہیں. ان کو آپ جب بھی ہو نا, میں کہتا ہوں اگر کوئی موقع لگے نا اور آپ کی بات ہو بھی رہی ہے تو آپ 10 سال کم کر کے بات کریں. ایمان سے پیسوں میں 1 پیسہ کم نہیں کروائیں گے.
اگر آپ نے عمر کم کرنی. میرے پاس دیکھیں میں ریڈنگ والی بات کی تھی, بڑی مزے کی, آپ لوگ بھی سنیں, جو جن کا ریڈنگ کا چشمہ ہوتا ہے. ہمارے پاس میاں بیوی آئے تو انہوں نے کہا جی میرا چیک کریں, دیکھیں میرا 2.5 نمبر ہے میرا. جب وہ 2.5 نمبر ان کا نام لکھا, میں نے لکھ دیا کہ +2.5. تو میں نے کہا آپ کی ایج مجھے لگ رہا ہے 55. میری ہاں جی 59 ہے. میں نے 59 لکھ لیا. اب وائف کا بھی تھا, ان کا بھی قریب کا ہے, یہ موبائل یوں کر کے دیکھتی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب ان کا کیا, اب ان کا نام لکھا. میں نے کہا آپ کی عمر, تو اب ان کا آیا ہے +1.5, یعنی کنفرم ہے کہ ان کی عمر 47 ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا آپ کی ایج کیا لکھ دوں؟ میری آپ لگا لیں, میری نا آپ لگا لیں کوئی وہ شوہر کا نا, وہ بات سنیں, انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی, اور لکھے 50. 50 تو نہیں ہے میرے, 50 تو نہیں ہے. تو وہ اب آپس میں باتیں کرنے لگا, وہ نہیں 50 نہیں ہے, آپ کی کہاں ہے, تو یہ آپس میں لڑنے شروع. اوئے ہوئے, میں نے کہا مر گئے. میں کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کا عمر لکھ ہی نہیں رہا, آپ کا نام لکھ رہا ہوں, عمر میں لکھتا ہی نہیں. وہ آپ لوگ جب ڈیسائیڈ کر لیں تو اس میں لکھ دیجیے گا. یہ کر کے وہاں سے پھر مجھے اس کے بعد سے خواتین کی میں جو پڑھنے والا نمبر ہوتا ہے اس کو میں نمبر کو نا میں ان کی عمر لکھتے ہی نہیں, صرف نام لکھتا ہوں, ایج نہیں لکھتا. تو وہ یہ ایج کانشیس ہوتے بہت سے لوگ ہیں. ہم سب کبھی نہ کبھی جب آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم اپنے پہلے سفید بال کو ضرور دیکھتے ہیں. او ہو بھائی, ابھی نزلے سے آتے ہوں, نزلہ مان ہی نہیں رہتا. تو میں کہتا ہوں وقت کے ساتھ گوروں کو دیکھو, وہ اپنی اس عمر کو انجوائے کرتے ہیں. ہمارے یہاں آتے پریشان ہونے شروع ہو جاتے ہیں, بھائی یار ایک آ گیا, ابھی یہ بھی آ گیا, بھائی یہاں ہلکے ہی پڑ گئے. مطلب خام میں بیوٹی پارلر کیس بنا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ بیوٹی پارلر مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. میں تو کبھی زندگی میں کہا, ہم تو ریڈی میڈ دولہا گھر پہ بنے چلے گئے. اب تو دولہا 2 دن سے پہلے جا رہا ہوتا ہے وہاں بیوٹی پارلر میں, جا کے پہلے تیار ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر بھی رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو بس بہرحال ایک شوق ہے. سر بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اتنی گفتگو ہوئی. ابھی تو دل نہیں ہے میرا کہ ہم اس کو ختم کریں, لیکن ہمیں لمیٹیشنز ہوتی ہیں, لوگوں کو گوشت دینے بھی جانا ہوتا ہے. سر کوئی میسیج میں چاہوں گا کہ اگر آپ دینا چاہیں ہماری یوتھ کو, اسپیشلی آپ کے بھی ماشاء اللہ پوتے نواز ہیں, تو کوئی اگر آپ میسیج ہماری یوتھ کو. ہاں, میرا میسیج پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زندگی ہماری بڑی مختصر ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اور حالات کی وجہ سے جس طرف جا رہی ہے, اس میں کوشش یہ کریں جتنے عرصے اس دنیا میں رہیں نیک کام کرتے رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. پیسے اگر زیادہ ہیں وہ بھی بانٹتے رہیں, ان کو ڈھونڈیں جو آپ سے مانگ نہیں سکتے بلکہ وہ ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتے. اس کا موقع اللہ پاک نے ہم سب کو ہر موقع پہ دیا ہوا. رمضان جب آتے ہیں تو آپ کو ایک رمضان ایک موقع دیا کہ 70 گنا آپ کو ہر آپ کی نیکی کا صلہ ملتا ہے. حج ایک ایسا ہے کہ بقرعید آپ کو ایک تحفہ دیا ہے کہ جب آپ اس قربانی کے گوشت کو خود تو کھاتے ہی ہیں, تو سارا سال کھاتے ہیں, لیکن لوگوں کو بانٹیں, ڈھونڈیں, ان کو دیں, اور اس کا ایک الگ سرور ایک اس کا اللہ پاک اپنا وسیلہ دیتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ مجھے دین سے بھی اللہ پاک نے جوڑا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب اور سارے بزرگوں کے بیچ بھی بیٹھتا ہوں میں 2012 سے, جب سے میں نے حج کیا ہے. آپ سب سے بھی کہوں گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا موقع ڈھونڈیں. اگر دن میں رش ہے تو 3-4 بجے اٹھیں. اللہ میاں کے پاس بھی رش کم ہوتا ہے, جیسے پیشنٹ کے پاس آپ جب جاتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس رش کم ہوتا ہے, تو اللہ میاں بھی اطمینان سے ہوتے ہیں, آپ بھی آرام سے اطمینان سے جو مانگیں گے میری گارنٹی ہے آپ کو ملے گا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اور اب انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں ہم, تاکہ اس پروگرام کو پھر ہم وائنڈ اپ کریں. بالکل. تھینک یو ایاز صاحب, بہت شکریہ. ویلکم. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا, امید ہے آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا, کیونکہ میرے لیے تو ایک لیونگ لیجنڈ ہے. اور جس طرح کی اب ہم ہنستے رہے پورے پروگرام میں, ہم آف دی کیمرہ بھی جو ہماری باتیں ہوئیں اس میں بھی بہت مزہ آیا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.